بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزاروں کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخ کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 صاد 29 میں نقل کیا ہے۔ اسی واقعہ کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ امام قرطبی نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المومنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو بھی فروخت کیا، تو اس کو بھی نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اکثم اس واقعہ کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اکثم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات انجیل حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و منحرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔